اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسا اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں یوم عرفہ کے دن کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ یاد رکھیں، یوم عرفہ کا دن تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے۔ آپ اس دن کی قدر کریں۔ 9 ذی الحجہ کے دن آپ جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے، قرآنی آیات کا ورد کر کے یا قرآنی کلمات کا ورد کر کے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ یاد رکھیں، عشرہ ذی الحج اور 9 ذی الحج کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں بتا چکی ہوں۔ عشرہ ذی الحج کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور عشرہ ذی الحج میں اللہ تعالیٰ کو 9 ذی الحج کا دن بھی بڑا محبوب اور پیارا ہے۔ تو آج 9 ذی الحج کا دن ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ 9 ذی الحجہ کے دن آپ اللہ کو جب ان کلمات سے پکاریں گے، ان الفاظ سے پکاریں گے تو اللہ کو آپ پہ بڑا پیار آئے گا، اور جب اللہ کو بندے پر پیار آتا ہے تو پھر بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ پاک بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جس بندے کا یقین پکا ہوگا اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ آج کا وظیفہ، آج کا عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی، اس کو آپ نے صرف 9 ذی الحجہ والے دن ہی کرنا ہے، یعنی یوم عرفہ کے دن، آج کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور پورا سال آپ نے اس کے فوائد سے مستفید ہوتے رہنا ہے۔ آج کا وظیفہ، آج کا عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ پورا سال ان کے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل ہو، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے انہیں نجات ملے، ان کے گھر میں خوشحالیاں ہوں، کاروبار میں ترقیاں ہوں، گھر میں امن و سکون، خیر و سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ان پر بارش کی طرح برسیں، تمام جادو جنات سے وہ محفوظ رہیں، برے اثرات سے محفوظ رہیں، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں، اور ہر نیک مقصد میں انہیں کامیابی ملے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے بچوں یا بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ اللہ سے فضل کا سوال کریں گے تو اللہ آپ کو فضل عطا کرے گا، کرم کا سوال کریں گے تو کرم ملے گا، رزق اور دولت کا سوال کریں گے تو رزق اور دولت ملے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے یوم عرفہ کے دن کے صدقے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا، تجھے یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے ملوانے کا واسطہ، حضرت اسماعیل کی قربانی کا واسطہ، مولا ہم تمام مسلمانوں کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ، تو نے ان اپنے نیک بندوں کو، پیغمبروں کو آزمائش میں ڈالا اور وہ آزمائش میں کامیاب رہے، مولا تجھے ان پیغمبروں کا واسطہ، مولا تجھے ان پیغمبروں کے حوصلوں اور جگروں کا واسطہ، مولا ہم سب پہ اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھنا۔ جو ہم نے تیری راہ میں قربانیاں کرنی ہیں، مولا ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما، اور ان قربانیوں کے صدقے ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی دے دے۔ اس طرح اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ کو تمام مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ اس وظیفے کو آپ 1000 حاجات کو پورا کروانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی باتیں اللہ سے منوانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو یوم عرفہ یعنی آج کے دن لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقسا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔
جزاک اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی بیویوں کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لیملکوها الا انت۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں۔ اس دعا کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق میں اضافہ کے لیے پڑھا تھا۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی حصول رزق کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اللہ سے فضل مانگنے کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے، پاورفل عمل ہے۔ آپ نے بس اس عمل کو، اس وظیفے کو سن لینا ہے، پڑھنا نہیں، بس آرام سے توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو سن لینا ہے، اور جب آپ نے اس وظیفے کو سن لینا ہے تو پھر آپ نے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ دعا آخر میں جو میں کروں گی اس دعا پہ آپ نے آمین بھی کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور ان کے صدقے ہمارے بیڑے بھی پار ہو جائیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج میں آپ کو جو عمل بتانے لگی ہوں اس کو آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے، توجہ سے سن لینا ہے، اور دعا کو بھی آپ نے توجہ سے سننے کے ساتھ ساتھ آمین آمین کی صدائیں بلند کرنی ہیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا، اور جو میں نے دعائیں کی ہیں انشاءاللہ ان دعاؤں کو بھی قبول شرفیت کا اعزاز ضرور ملے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں، وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو سننا کس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی خود پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو شروع کر دینا ہے، یعنی ویڈیو سٹارٹ کر دینی ہے، اور 9 مرتبہ میں اس دعا کو پڑھنے لگی ہوں، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اس عمل کو، اس وظیفے کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما۔ یا اللہ، اس پاک اور مقدس مہینے کے صدقے اور مقدس دن کے صدقے، مولا عشرہ ذی الحج کے صدقے ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہماری تمام دلی حاجات کو پورا فرما، نیک دلی مرادوں کو پورا فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا ہم سب پہ اپنی خاص
خاص رحمت فضل کرم عطا فرما۔ مولا اس مقدس مہینے میں جن لوگوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہے، مولا ان کے حج کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، اور مولا جو حج پہ نہیں جا سکے، مولا ان سب میرے بہنوں اور بھائیوں کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کر۔ مولا تمام سننے والے اور دیکھنے والے بھائیوں کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے، بدسکونیوں کو امن و سکون میں بدل دے۔ مولا تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اپنی رحمت کے صدقے مولا ہم سب مسلمانوں پہ اپنی خاص رحمت فضل کرم عطا فرما۔ مولا اس مقدس مہینے میں جن لوگوں نے حج کا فریضہ ادا کیا ہے، ان پہ بھی اپنی خاص رحمت عطا فرما، ہم لوگوں کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ مولا دکھا دے وہ بستی جہاں رحمت ہے تیری برستی، ہم سب کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرما۔ مولا گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ مولا ہم سب کو ان گلیوں میں گھومنے کی توفیق عطا فرما، چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرما جن گلیوں میں تیرا محبوب گزرا۔ مولا تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما، مجبوروں کی مجبوریوں کو دور فرما، لاچاروں کی لاچاریوں کو دور فرما۔ مولا ان پہ بھی اپنی خاص رحمت فضل کرم عطا فرما۔ مولا جن لوگوں نے قربانیاں کرنی ہیں، ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ جو لوگ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، مولا آئندہ سال انہیں بھی قربانی کرنے کی ہمت عطا فرما، قربانی کرنے کا جذبہ ان میں عطا فرما۔ مولا ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، یا اللہ محبت الہی ہمارے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ ہمارے دل میں ڈال دے۔ مولا ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا یا جنہوں نے نہیں بھی کہا، مولا سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، پریشانیوں کو ختم کر کے اپنی خاص رحمت کے صدقے ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ مولا جن میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، مولا ان کے جھگڑوں کو ختم کر کے ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ مولا جو والدین اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اور بچوں کو نیک سبب نصیب فرما۔ مولا جن لوگوں کی اولاد نہیں، انہیں نیک و صالحہ اولاد عطا فرما۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے مولا انہیں نیک و صالحہ بیٹے سے نواز دے، نیک فرزند سے نواز دے، اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے نواز دے۔ مولا جو آج میں نے مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا کر۔ مولا بے رزقوں کو رزق دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے، بے گھروں کو گھر دے، بے زروں کو زر دے۔ مولا جن لوگوں کو رزق کی ضرورت ہے انہیں رزق عطا فرما، جنہیں دولت کی ضرورت ہے انہیں دولت نصیب فرما۔ مولا جو لوگ پردیس میں ہیں ان پہ بھی اپنی خاص رحمت فضل کرم عطا فرما۔ مولا جس مقصد کے لیے بھی گھروں سے ماؤں کے بچے بہنوں کے بھائی نکلے ہیں، مولا انہیں اپنے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، اور بہت جلد مولا ان سب بھائیوں کو منزل مقصود تک پہنچا۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا کر۔ جب دم واپسی ہو لب پہ ہو حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے یا رسول اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔